یہ راتیں شب قدر کو تلاش کرنے کی ہیں، یہ راتیں شب قدر کو تلاش کرنے کی ہیں۔ ہمارے ساتھ معاونت فرمائے اور ہمارے چینل تبلیغی فرمایا حضور جماعت اکرم کو صلی اللہ علیہ سبسکرائب وسلم نے کریں۔ جزاک کہ جو اللہ خیر۔ شخص رمضان کے مہینے میں کسی کو افطار کرا دے اپنی حلال کمائی سے، یہ بھی شرط ہے، یہ بھی شرط ہے، کوئی کسی روزے دار کو رمضان کے مہینے میں افطار کرا دے اپنی حلال کمائی میں سے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں، تمام رمضان کی راتوں میں فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ کسی روزے دار کو اپنی حلال کمائی میں سے جو کسی کو افطار کرا دے کہ جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس سے آ کر مصافحہ کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اگر اس سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یحییٰ کلبی کی شکل میں اکثر آیا کرتے تھے، اور واقعی فرشتے اس طرح پھرتے رہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، تو واقعی وہی محسوس کرے گا جس میں فرشتوں والی صفات ہوں۔ بعض مرتبہ ایک اچھی شکل نظر آتی ہے اور ایک دم سے اوجھل ہو جاتی ہے، بھئی فلاں ایک آدمی نظر آیا تھا، کہاں گیا؟ فرشتے پھرتے رہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت یحییٰ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، کیونکہ یحییٰ کلبی تمام صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اس امت کے یوسف کہلاتے تھے، اس امت کے یوسف کہلاتے تھے، سب سے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت جبرائیل کی شکل میں آیا کرتے تھے، وہ آپ کے پاس سے نکلے جبرائیل، آپ نے پوچھا صحابی سے یہاں سے کون؟ کہ ہاں یحییٰ کلبی گزرے ہیں، کہ نہیں یحییٰ کلبی نہیں تھے، وہ جبرائیل تھے۔ تو جو شخص رمضان کے مہینے میں اپنی حلال کمائی سے کسی کو افطار کروا دے، اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور جبرائیل اس سے مصافحہ کرتے ہیں، شب قدر میں مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبرائیل مصافحہ کر لے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا، اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا، یہ بھی اللہ کے سامنے رونے کی استعداد پیدا کرنے والا عمل ہے، کہ اگر ایک مسلمان کو اپنی حلال کمائی سے افطار کراؤ تو دل نرم ہو جائے گا اور اس کے آنسو کثرت سے بہنے لگیں گے اللہ کے سامنے۔ صحابی فرماتے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے اگر کسی کے پاس کسی کو افطار کرانے کے لیے پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا انتظام نہ ہو؟ فرمایا کہ ایک مٹھی آٹا دے دے، ایک مٹھی آٹا۔ فرماتے میں نے عرض کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر کسی کے پاس ایک ٹکڑا بھی روٹی کا نہ ہو؟ فرمایا تو ایک لسی کا گھونٹ اس کو پلا دے۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اگر کوئی آدمی اتنا فقیر ہے کہ وہ کسی کو ایک گھونٹ لسی بھی نہیں پلا سکتا تو کیا کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا پانی کا گھونٹ پلا دے۔ دیکھو تو صحیح کتنی وسعت ہے، پانی کا گھونٹ پلا دے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اور اے شر کے چاہنے والے تو پیچھے ہٹ، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اور اس دن اللہ کی طرف سے جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ اعلان ہر رات میں ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ رب العزت اپنی ساری مخلوق کی طرف ایک نظر خاص فرماتے ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں اپنی مخلوق کو، لیکن نظر خاص فرماتے ہیں اپنی مخلوق کی طرف، اور جب اللہ رب العزت اپنے بندے کی طرف نظر خاص فرمائیں گے تو اس کو کبھی عذاب نہیں دیں گے۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے
اللہ رب العزت اس رات میں اتنے آزاد کرتے ہیں جہنم سے جتنے پورے مہینے جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ کے درمیان ایک بے چینی ہوتی ہے. اللہ اکبر. سارے ملائکہ دعائیں کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنا نور خاص کے ساتھ تجلی فرماتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت کی تجلی کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملائکہ سے کہ میرے روزے دار کی کیا اجر ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو پورا اس کے عمل کا اجر دیا جائے. میرے دوستو بس شب قدر کو تلاش کرو. میں عرض کر رہا تھا کہ شب قدر کو اس لیے چھپایا گیا ہے تاکہ ہر رات کی قدر کی جائے. ہر رات کی قدر کرنی چاہیے. ہر رات کی قدر. قیامت کو بھی اسی لیے چھپایا ہے تاکہ ہر ایک کو اس کی کوشش کا پورا بدلہ دیا جائے. اکاد اخفیها لتجزا كل نفس بما تسعى. اللہ رب العزت اس لیے چھپا لیتے ہیں ایسے مواقع کو تاکہ بندہ عمل میں کوشش میں لگا رہے. یہ راتیں سونے کی راتیں نہیں ہیں. یہ راتیں سونے کی راتیں نہیں ہیں. ہمیں طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنی چاہیے. اس زمانے میں جتنے بھی فتنے پیدا ہو رہے ہیں کسی بھی شعبے میں لوگ ان فتنوں کا مقابلہ اپنے تجربات سے یا فتنوں کا مقابلہ مال سے. حالانکہ مال خود فتنہ ہے. مال خود فتنہ ہے. فتنے کا مقابلہ فتنے سے کیا جائے گا تو فتنے میں اور اضافہ ہوگا. میں نے عرض کیا کہ فتنوں کا دور ہے اور لوگ ان فتنوں کا مقابلہ سنت کے مطابق نہیں کر رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے بتلائے اور ان فتنوں کے ختم کرنے کے اسباب بتلائے. فتنوں کے ختم کرنے کے اسباب بتلائے جس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب تم فتنوں کا دور دیکھو تو اپنے آپ کو اپنے کام میں زیادہ مشغول کر لو. اس لیے کہ منافقین کا کام یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے کام میں اور ان کے آپس کے معاشرے میں ایسی باتیں پیدا کرتے رہیں گے جس سے ایمان والوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا رہے. یہ منافقین کا ہمیشہ کا کام ہے. کوئی چھوٹی سی بات پیش آئے گی ایمان والوں میں منافقین اس کو پھیلائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جتنا نفاق اخبارات سے پھیلتا ہے اتنا کسی اور شکل سے نہیں پھیلتا. سب سے زیادہ نفاق کی اشاعت کا سبب اخبار ہے. اخبار کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کے ذہن کو اپنی مرضی کے مطابق اور ہر شخص کی سوچ کو اپنی مرضی کے مطابق کرنا یہ اخبار کا مقصد ہے. اس لیے ان کی خبروں کا اعتبار اس لیے نہیں ہوتا کہ ہر ایک آدمی اس اعتبار سے لکھتا ہے کہ لوگ میرے اعتبار سے سوچیں. میں بہت اہم بات عرض کر رہا. فتنوں کا استحصال کرنے کے لیے فتنوں کو جڑوں سے ختم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کے طریقے بتلائے ہیں. فرمایا کہ فتنوں کے دور میں 3 کام کر لو تو فتنوں سے محفوظ رہو گے. 3 کام کر لو. ایک کام تو یہ ہے کہ عمومیت میں رہو کیونکہ فتنے خصوصیت میں ہیں. فتنے خصوصیت میں عمومیت میں رہو. دوسرا کام یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ چمٹے رہو. جماعت کو لازم پکڑ لو. اور تیسرا کام یہ فرمایا کہ مسجدوں کو لازم پکڑ لو. یہ 3 کام آپ نے فرمایا حدیث میں کہ فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کر لو. جماعت کو لازم پکڑ لو اور عمومیت کو لازم پکڑ لو اور مسجدوں کو لازم پکڑ لو. فتنوں کو ختم کرنے کے لیے جب فتنوں کے دور میں سنو توجہ سے بات. جب فتنوں کے دور میں ایک دوسرے کو دین کی طرف اعمال کی طرف اور اللہ کے فرائض کے ادا کرنے کی طرف ایک دوسرے کو بلائے گا تو فتنے ختم ہو جائیں گے. اور جب فتنوں کے زمانے میں ایک دوسرے کو اپنی مدد کے لیے پکارے گا تو فتنے بڑھ جائیں گے. اس زمانے میں لوگ فتنوں کا مقابلہ اس طرح کرتے ہیں
کہ جس طرح سے فتنہ آتا ہے یہ اس فتنے سے بچنے کے لیے دوسروں کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں. میں بہت ضروری بات عرض کر رہا. اس زمانے میں مزاج یہ ہے لوگوں کا کہ فتنہ پیش آ جائے تو وہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہر ایک دوسرے کو پکارتا ہے اپنی مدد کے لیے. میری بات یاد رکھو، جب پکارا جائے اپنی مدد کے لیے تو اس سے فرقے بنیں گے، اور جب پکارا جائے گا اللہ کے دین کی مدد کے لیے تو اس سے امت مجتمع ہو جائے گی. چنانچہ غزوہ مریسیہ میں ایک بات چھوٹی سی پیش آ گئی کہ دو صحابی، ایک انصاری ایک مہاجر، پانی لینے پر کچھ آپس میں اختلاف ہو گیا، آگے پیچھے ہو گئے. وہ لائن توڑ کر آگے آ گیا، بھائی پیچھے ہٹو. وہ آگے بڑھ گیا، اس نے اس کے ہاتھ مار دیا. اس طرح آپس میں اختلاف ہوا اور فوراً ہی بھی بچاؤ کرا دیا گیا، بات ختم ہو گئی. منافقین نے دیکھ لیا کہ ایمان والوں میں کوئی بات پیش آئی ہے. بس میری بات یاد رکھو، مسلمانوں کی کمزوریوں کو پھیلانے والے صرف منافق ہی ہوتے ہیں. مسلمانوں کی کمزوریوں کو پھیلانے والے وہ صرف خالص منافق ہوتے ہیں. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، کہ نہیں، اصلاح کا کوئی عمل نفاق کے مشابہ نہیں ہوتا. اصلاح کا کوئی عمل ما یکون اشبہ بالنفاق ممکن نہیں ہے. لوگوں کو دھوکہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کے لیے کر رہے ہیں. نہیں، اصلاح کے لیے فتنے نہیں ہوتے، اصلاح کے لیے فتنے نہیں ہوتے. چنانچہ فتنہ کیسے بڑھتا ہے؟ جب ایک دوسرے کو اپنی مدد کے لیے پکارا جاتا ہے. انصار اور مہاجر یہ دونوں اتنے اونچے نام ہیں اور اللہ کے رسول کو اتنے محبوب ہیں. فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو انصار میں سے ہوتا. یہ ایسا جملہ ہے جس میں ہجرت اور نصرت دونوں کی فضیلت، مہاجرین کی بھی اور انصار کی بھی، دونوں کی فضیلت اس ایک جملے میں ہے. لولا الہجرت لکنت امرا من الانصار. اس جملے میں دونوں کی فضیلت برابر بیان کر دی. ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، ہجرت ہے تو میں مہاجر ہوں، ہجرت نہ ہوتی تو انصار میں سے ہوتا. دونوں کی فضیلت بیان کر دی. یہی دو لفظ ایسے ہیں انصار اور مہاجر کہ دونوں کے ساتھ نسبت دین کی ہے. تو ہجرت کی اللہ کے دین کے لیے، نصرت کی اللہ کے دین کی. لیکن جب یہاں ایک انصاری مہاجری میں آپس میں اختلاف ہوا تو انصاری نے انصاری کو پکارا مدد کے لیے، مہاجری نے مہاجری کو پکارا مدد کے لیے. یا للانصار، یہی آپ نے پکارا احد میں تو صحابہ جمع ہو گئے. کتنا پیارا لفظ ہے اور کتنا محبوب ہے اللہ کے رسول کو. اور یہی لفظ پکارا انصاری نے غزوہ مریسیہ میں، یہی لفظ یا للانصار. آپ نے فرمایا کہ یہ زمانے جاہلیت کی پکار ہے اور یہ بڑا بدبودار لفظ ہے، چھوڑ دو اس کو. حالانکہ ایک ہی لفظ انصار. فرق یہ ہے اس نے پکارا اپنی مدد کے لیے، آپ نے پکارا دین کی مدد کے لیے. یہ کیا آوازیں سن رہا ہوں کہ انصاری کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے اور مہاجری کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے. فرمایا زمانے جاہلیت کی آواز، زمانے جاہلیت کی پکار کیوں اسلام میں ہو رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مہاجرین میں سے ایک آدمی نے دوسرے کے ہاتھ مار دیا ہے. فرمایا چھوڑ دو اس کو، یہ تو بڑا بدبودار لفظ ہے. بس یہ بات پڑ گئی منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کے کان میں. اس نے کہا خدا کی قسم، ہم اگر لوٹ گئے مدینے کی طرف تو وہاں سے عزت والے ذلت والوں کو نکال کے باہر کر دیں گے. آپ کو یہ خبر پہنچی، حضرت کھڑے ہوئے عرض کے گئے رسول اللہ اجازت دیجیے میں اس منافق کو قتل کر دوں. فرمایا چھوڑ دو عمر، ایسا مت کرو، کیونکہ تم تو قتل کر دو گے اس منافق کو، لیکن لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگے ہیں. انصار زیادہ تھے مہاجرین سے، لیکن جب مدینہ آئے تھے، لیکن بعد میں پھر مہاجرین کی تعداد بڑھ گئی. ایک روایت میں ہے غزوہ مریسی میں صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. چنانچہ وہاں ایک انصاری ایک مہاجری کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا. دونوں نے اپنی مدد کے لیے اپنی قوم کو پکارا.
مدد کے لیے دونوں نے اپنی قوم کو پکارا. دیکھو یہ بہت ضروری بات ہے. جب کوئی قوم کو پکارتا ہے اپنی مدد کے لیے تو فرقہ بنتا ہے, اور جب کوئی اپنی قوم کی مدد کرتا ہے بجائے حق کو اور دین کو دیکھنے کے تو پھر ایسا آدمی آخرت کے اعتبار سے انتہائی ناکام ہوتا ہے. چنانچہ ان کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا, پھر درمیان میں بیچ بچاؤ کرا دیا گیا, لیکن ہر منافق جس کے دل میں بیماری تھی وہ یہ دل میں بات لے کر لوٹا, اور لوگوں نے کہا عبداللہ بن ابی سے کہ آپ سے تو بڑی امیدیں تھیں کہ آپ دفاع کریں گے, لیکن آپ تو نہ نقصان کے نہ کسی نفع کے. اور یہ جلابیب, اسلام میں نئے داخل ہونے والوں کو جلابیب کہتے تھے, کہ ہم کہا کرتے تھے کہ ان پر مال خرچ نہ کرو تاکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں. عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اگر ہم لوٹ گئے مدینے کی طرف تو عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال کے باہر کر دیں گے. کہا منافقین کے سردار نے کہ ہم تم سے پہلے ہی کہتے تھے کہ تم ان پر مال خرچ مت کرو تاکہ یہ تنگ آ کر آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں. حضرت عمر نے سن کر عرض کیا کہ رسول اللہ اجازت دیجیے کہ میں اس کو قتل کر دوں جس نے لوگوں کو فتنے میں ڈالا ہے. کہ نہیں, یعنی آپ بار بار یہ فرما رہے کہ تم فتنہ کا مقابلہ کرو گے تو فتنہ بڑھے گا. ایسے میں کیا کیا جائے, ایسے میں کیا کیا جائے, ایسے میں یکسو ہو کر فتنوں سے اپنے کام کی مشغولی کو بڑھا دیا جائے. آپ نے یہی کیا, آپ نے یہی کیا کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ چلو اعلان کر دو چلنے کا, لوگوں اعلان کر دو چلنے کا. سخت گرمی کے وقت آپ نے لوگوں کو چلایا, سارا دن چلایا, ساری رات چلایا, اگلے سارا دن چلایا, ساری رات چلایا, یہاں تک کہ تیسرے دن آپ نے اجازت دی قیام کرنے کی. روایت میں ہے صحابہ اتنا تھک گئے چلتے چلتے, اور ایک اونٹ پر ایک سوار, اونٹ آگے پیچھے, کسی کو کسی بات کرنے کا موقع نہیں ملا کہ کسی فتنے کی باتوں میں پڑتے. اتنا تھک گئے صحابہ کہ سواری سے اترنے کی طاقت نہیں تھی. اتنا تھکے, 2.5 دن چلتے چلتے اترنے کی طاقت. روایت میں ہے صحابہ سواری سے نیچے گر گئے ریت پر, اور گرم ریت تھا, اسی پر پڑ کر سو گئے.